أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه أما بعد. پیچھے آیات میں تذکرہ تھا کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ جو آسمانی کتابوں پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے تھے، ان کی طرف سے مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کرنے کے لیے طرح طرح کی سازشیں کی جاتی تھی، اور وہ اسلام پر، اس کے احکامات پر، قرآنی تعلیمات پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیا کرتے تھے، دین کے خلاف شکوک اور شبہات پھیلایا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوالات کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان تمام کوششوں کا مقصد کیا تھا، ان کا محور کیا تھا، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ان آیات میں جن کی بھی تلاوت کی گئی ہے، کہ ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ ایمان والوں کو ان کے ایمان سے دور کیا جائے، ان کو کفر کی طرف واپس پھیر دیا جائے۔ جیسے اسلام کے آنے سے پہلے وہ کفر، شرک اور جہالت کی زندگی میں مبتلا تھے، اسی زندگی کی طرف ان کو لوٹایا جائے۔ مقصد کیا تھا؟ صرف حسد زندگی، وجہ حسد، ان کے دل میں جلن تھی، حسد تھا کہ یہ جو ایک وقت وہ تھا کہ ہمارے پیچھے پیچھے گھوما کرتے تھے، کفر و شرک میں پڑے ہوئے تھے، ان کے پاس کوئی تہذیب نہیں، تمدن نہیں۔ آج ایمان آیا، اسلام آیا تو کہاں سے کہاں ان کے اخلاق پہنچ گئے، ان کا کردار کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور اب یہ ہم سے پوچھنے کے بجائے ہمیں سکھانے کے لیے ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہماری فکریں کر رہے ہیں۔ تو وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح دوبارہ ان کو کفر کی طرف پھیر دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے وہ پوری سازشیں کرتے تھے اور اس طرح کی کوششیں کرتے تھے تاکہ مسلمان شکوک اور شبہات میں مبتلا ہو کر دین کے سلسلے میں دوبارہ واپس کفر کی طرف چلے جائیں۔ صرف حسد ان کی اور جلن ان سے یہ کام کرواتے تھے۔ تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا ود، چاہتے ہیں، کثیر من اہل الکتاب، بہت سارے اہل کتاب، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمنا کرتے ہیں، ود کے معنی چاہنا، تمنا کرنا، لو یردونکم، کہ وہ تم کو پھیر دیں، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارا، کفر کی حالت میں، تم اب ایمان لا چکے ہو، دوبارہ تمہیں کفر کی حالت میں پھیر دے،
اس کے لیے ساری کوششیں کیا کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ حسدم من عند انفسہم، ان کے دلوں میں جو حسد چھپا ہوا ہے اس کی وجہ سے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ انسان کے دل میں حسد جب آتا ہے تو پھر انسان سامنے والے کی پوزیشن کو سیدھی آنکھ سے دیکھتا نہیں ہے، اور دل سے یہ چاہتا ہے کہ سامنے والا جس پوزیشن میں بھی ہے اس پوزیشن سے وہ نیچے اتر جائے، چاہے وہ پوزیشن مجھے حاصل ہو نہ ہو، وہ بہرحال اس پوزیشن سے گر جائے، وہ یہ چاہتا ہے۔ حسد اسی کو کہتے ہیں کہ آدمی سامنے والے کی ترقی کو دیکھ کر اتنا جلتا ہو کہ اس کے دل میں ہمیشہ یہی فکر رہتی ہے کہ وہ کسی طرح اپنے اس مقام اور مقصد سے نیچے اتر جائے، چاہے مجھے وہ ترقی حاصل ہو نہ ہو، لیکن سامنے والا اپنی منزل سے گر جائے، وہ پیچھے ہی چلا جائے، پہلے جہاں تھا وہیں پہنچ جائے۔ یہ جو دل میں خلش رہتی ہے، جلن رہتی ہے، یا نفرت کے جذبات رہتے ہیں، یا دوسروں کی ترقی سے پریشانی ہوتی ہے اور اس کو اس کی پچھلی حالت ہی میں دیکھنا ہم چاہتے ہیں، تو اسی کو حسد کہتے ہیں۔ اور یہ اللہ کی مرضی اور اس کے فیصلے پر اعتراض کرنے کی طرح ہے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا لوگوں پر اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی فضیلت سے انہیں نوازا ہے، اللہ نے ان پر انعام کیا۔ کسی کو اگر کوئی خوبی ملتی ہے، کوئی ترقی کرتا ہے، تو یہ اللہ کے فضل کی وجہ سے ہوتا ہے، اللہ کے انعام کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب وہ ترقی کر رہا ہے اور ہم اس کو کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو مطلب کیا ہوا کہ ہم اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہیں۔ اللہ نے اس کو کیوں دیا، ہم کو کیوں نہیں دیا؟ ہمیں اللہ کے فیصلے پر اعتراض ہو رہا ہے۔ اسی لیے حسد کا علاج یہی ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اللہ کی مرضی، اللہ چاہتے ہیں کہ وہ اس پوزیشن تک پہنچے، اللہ چاہتے ہیں کہ اس کو انعام دیا جائے، وہ زیادہ جانتے ہیں کہ اس کے لیے کون سی چیز دینی بہتر ہے۔ اس نے اس کو وہ چیز دی، ہمیں کوئی دوسری چیز دی ہے۔ ہم اپنی اللہ کی نعمتیں ہم پر جو ہیں اس کو دیکھ کر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، سامنے والے کی ترقی کو دیکھ کر ہم یہ کہیں کہ اللہ نے اس کے لیے وہ چیز دیا ہے، وہ اس کے لیے بہتر، ہمیں دوسری چیز دی ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو اللہ نے کہا حسدا من عند انفسہم، صرف وجہ یہ کہ وہ اپنے دل کے حسد کی وجہ سے وہ اس طرح سے کرتے ہیں۔ پھر بتایا کہ یہ جو ان سے ہو رہا ہے حسد میں، غلط فہمی کی وجہ سے نہیں ہو رہا، بلکہ جان بوجھ کر رہے ہیں۔ من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ حق ان کے سامنے واضح ہو چکا ہے، یعنی حق کے واضح ہونے کے باوجود، تبین کے معنی واضح ہونا، کلیئر ہونا، ان کو کوئی غلط فہمی بھی نہیں ہے، ان کو معلوم ہے کہ سامنے والا حق پر ہے، اہل ایمان حق پر ہے، نبی جو تعلیم لے کر آئے وہ سچی ہے، ان کو اپنی کتاب سے بھی یہ ساری تعلیمات مل رہی تھی، اور اللہ کے رسول کی باتوں کو سن کر بھی انہیں یقین تھا کہ یہ سچے ہیں۔ پوری بات کلیئر ہونے کے باوجود صرف حسد کی وجہ سے وہ غلط غلط سوالات کر کے، شکوک اور شبہات پھیلا کر مسلمانوں کو ایمان سے پھیر کر دوبارہ کفر کی حالت پہ لانا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مشورہ دیا، مسلمانوں کو اس وقت ظاہر بات ہے کہ جب وہ مسلمانوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے تھے، اعتراضات کرتے تھے، رسول اللہ کو تکلیف پہنچاتے تھے، اسلام کے خلاف شکوک اور شبہات پھیلاتے تھے، یا مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے طرح طرح کی کوششیں کرتے تھے، تو مسلمانوں کے دل کو تکلیف پہنچتی تھی، اور وہ جذبات میں آ کر سامنے والوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا کہ آپ ذرا صبر کیجیے، برداشت کیجیے، تاکہ آپ کی تربیت مکمل ہو جائے۔ جب ایمان مکمل ہو جاتا ہے تب مقابلہ کرنا بھی آسان اور برداشت کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ مکمل ایمان کے بغیر ہم کوئی اقدام کریں گے تو پھر لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا فاعفو، آپ معافی اور درگزر کا معاملہ کیجیے، واصفحوا، اور سامنے والوں سے چشم پوشی کیجیے، یعنی دیکھ کر اندیکھی کیجیے، ان کی باتوں پر توجہ نہیں دیجیے،
عفو کے معنی معاف کرنا، درگزر کرنا، اور صفح کے معنی دیکھ کر اندیکھی کرنا، وہ کچھ بھی کہیں آپ اس پر دھیان نہ دیجیے، اب ان کی باتوں کا جواب نہ دیجیے، ایسا آپ رہیے کہ گویا آپ نے کچھ سنا ہی نہیں، ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیے، جو کچھ کرتے رہے، آپ اپنی توجہ ان سے پھیر لیجیے، حتیٰ یأتی اللہ بأمرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ بھیج دے، اللہ کی طرف سے کوئی حکم آئے، اور وہ حکم بعد میں ان سے مقابلے کا آئے، یہودیوں کو جلا وطن کرنے کا حکم آیا، یا بعض لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کا حکم بعد میں آیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ نے کہا ایسا مت سمجھیے کہ اللہ کے پاس طاقت نہیں، قوت نہیں ہے، اللہ انتقام اس لیے نہیں لے رہا ہے کہ بدلہ نہیں لے سکتا، ایسا نہیں، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، جب چاہے ان کا انتقام لے سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، وہ جب چاہے انتقام لے سکتے ہیں، لیکن تمہاری تربیت بھی اللہ چاہتے ہیں اور ان کو مہلت بھی دینا چاہتے ہیں۔ دیکھیں اور کہاں تک وہ اپنے ظلم اور اپنی بدمستی میں پھرتے رہتے ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور تیسرا کام کیا کیجیے، آپ نماز قائم کیجیے، نماز کی پابندی کیجیے اور نماز کو رواج دیتے رہیے۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہیے، نماز پڑھتے رہیں گے اللہ سے رشتہ مضبوط ہو جائے گا، نماز پڑھتے رہیں گے ایمان بڑھتا چلا جائے گا، اور زکوٰۃ دیتے رہیں گے آپس میں تعاون کا جذبہ پیدا ہوگا، ایک دوسرے سے محبت کے جذبات پیدا ہوں گے، آپس میں اتحاد پیدا ہوگا، مال کی محبت نکلے گی تو پھر دل پاک اور صاف ہوگا، اس کی وجہ سے تمہیں تقویت حاصل ہوگی، اس کی وجہ سے آپس میں آپ لوگ ایک جٹ ہو جائیں گے، اس کی وجہ سے برداشت کرنا آسان ہو جائے گا اور اللہ کی مدد اور نصرت کے مستحق ہو جائیں گے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، تقدم کے معنی آگے بھیجنا، خیر کے معنی کوئی بھی بھلائی، جو کچھ بھی بھلائی تم اپنی طرف سے آگے بھیجو گے، یعنی اچھا کام کر کے اللہ کے پاس بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ، اللہ کے پاس اس کو پاؤ گے، یعنی جو بھی اچھا عمل اخلاص کے ساتھ آپ کریں گے اس کا ثواب اللہ کے پاس آپ کو ملے گا، تو اس پر دھیان دیجیے۔ تو ایسے ماحول میں جہاں لوگوں کے خلاف سازشیں ہوتی ہو، ان کو ابھارا جاتا ہو، ستایا جاتا ہو، ایمان والوں کو پیغام دیا گیا۔ آج بھی جو کوششیں ہوتی ہیں، چاہے یہود و نصارہ کی طرف سے ہو یا دوسروں کی طرف سے ہو، اللہ کے رسول کے خلاف زبان کھولتے ہیں، اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، اسلامی احکام پر اعتراضات کرتے ہیں، میڈیا کے ذریعے سے یا کتابوں کے ذریعے سے اور کسی ذریعے سے شکوک شبہات پھیلائے جا رہے ہیں، یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ کسی طرح سے وہ اہل ایمان کو ان کے ایمان سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ ہم اپنے ایمان پر جمے رہیں، اور ایسے ماحول میں جہاں مسلمان طاقت اور پاور میں نہیں ہے، ان کے پاس حکومت نہیں ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں، تو مقابلے کے بجائے ان کو برداشت کرتے رہنا چاہیے، ان کو معاف کرنا چاہیے، ان کو درگزر کرنا چاہیے، ان کو سامنے والوں کی باتوں پر توجہ نہیں دینی چاہیے، بلکہ اپنے اللہ سے تعلق مضبوط کرنا چاہیے، نماز، روزے، زکوٰۃ، اس کی پابندی کرنی چاہیے، آپس میں ایک جٹ رہنا چاہیے، ایک دوسرے کا تعاون کرتے رہنا چاہیے، اور ہر طرح کا خیر کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ہم اللہ کی مدد کے مستحق ہو جائیں اور ایمان اور اخلاق کے اعتبار سے مضبوط ہو جائیں، پھر اللہ کی طرف سے جو حکم آئے اس کے مطابق آگے بڑھنا چاہیے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، آخر میں اللہ نے کہا اب یہ نہ سمجھیے کہ آپ اچھا کام کرتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ معاف کرتے ہیں، آپ برداشت کرتے ہیں تو یہ چیزیں رائے گا جائیں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کرتے ہو پوری طرح سے باخبر ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، ایک ایک چیز اللہ کی نظروں میں، جو دشمن بھی کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی نظروں میں، جو آپ عمل کیا کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی نظروں میں ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جب وقت آئے گا آپ کو اپنا بدلہ ملے گا، وہ اپنے انجام تک پہنچ جائیں گے، اس لیے ہمیں مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا کام ایسے ماحول میں یہ ہے کہ جو بھی ان کی طرف سے کیا جائے ہم سازش کو سمجھیں، ان کا مقصد ہمیں اپنے دین سے پھیرنا ہے، بس اس سازش کو ہم سمجھیں گے تو ہم اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے ہمیں راستہ ہموار ہو جائے گا۔
اور ہم اپنا کام کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ اپنا کام کریں گے۔ یہی پیغام ہم کو دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔